بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے وظائف آفیشل کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ میرے وظائف آفیشل کے بھائیوں اور بہنوں، آج جو میں آپ کو چاولوں والا عمل بتا رہا ہوں، اسے عام نہ سمجھیں۔ اس عمل کے فائدے اگر میں کھولنا چاہوں تو آپ میں سے ہر شخص کہے گا کہ میری تنخواہ تھوڑی ہے مگر میں یہ عمل کر کے رہوں گا۔ یقین جانیے، اپنے بدن کا نماز نہیں پڑھتا اور گناہوں کی طرف رجحان ہے اور دل اللہ کی طرف نہیں چاہ رہا، اپنے بدن کے لیے یہ عمل کریں، اپنے وزن کے برابر چاول لیں اور ان چاولوں میں سے صرف ایک مٹھی چاول کی لیں اور اس کے ہر دانے پر پڑھیں اللہ الصمد۔ میں نے سارے چاول پڑھنے کا نہیں کہا، صرف ایک مٹھی۔ زیادہ سے زیادہ 1 دن لگے، 2 دن لگے، 4 دن لگے۔ اس کو کسی تھالی برتن میں رکھا اور اس میں سے تھوڑا سا اٹھایا اور اس پر پڑھا، اس یقین کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، مولا تو عیبوں سے پاک ہے، تو ذلتوں سے پاک ہے، تو ظلمتوں سے پاک ہے۔ کیوں بے نیاز اس کو کہتے ہیں جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، جس کو کسی کی نیاز کی ضرورت نہ ہو، وہ خود ناز والا ہے۔ نیاز ہمارے پاس ہے، ناز سارا اسی کے پاس ہے۔ سارا ناز کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اور سارا نیاز ہمارے پاس۔ نیاز مندی، جھکنا، انکساری، تواضع سب ہمارے پاس ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور رکھنا ہے۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو ضرورتوں کا محتاج نہیں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ یا اللہ تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور کرنا ہے۔ اس جسم کو ذلتوں سے، گناہوں سے، نیٹ کی خباثتوں، غلاظتوں سے نکالنا چاہتے ہو، اس جسم کا صدقہ دو، اور یاد رکھنا وہ معصوم مخلوق پانی والی کھائے گی اور بڑی دعائیں دیتی ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک ہندو تھا جو پڑھ پڑھ کے میتوں کو ہدیہ کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں اس نے دیکھا کہ قبرستان کی قبریں کھلیں اور ایک جوان ہے، نہایت مفلس، پھٹے پرانے کپڑے اور اس کا کوئی حال نہیں اور حال سے بے حال ہے۔ انہوں نے خواب کی حالت میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا، میرے والد پہلے فوت ہو گئے تھے، ماں نے دوسرا شوہر کر لیا اور مجھے بھول گئی، اور نہ میرے لیے صدقہ خیرات اور نہ پڑھ کر ہدیہ کرنا، کچھ بھی نہیں، میری ماں مجھے بھول گئی ہے، بس وہ اپنی ہی زندگی میں ہے۔ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے اور تیری ماں کہاں رہتی ہے؟ سب کچھ پوچھ لیا۔ دوسرے دن اسی ایڈریس پر گیا، جب پہنچا تو واقعی ایسا ہی تھا، اس کی ماں اس وقت گھر نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ دریا پر گئی ہوئی تھی، وہ بھی دریا پر چلا گیا۔ دیکھا وہ اپنے شوہر کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھی ہے اور کچھ کھا پی رہے ہیں۔ اس نے دور سے کھڑے ہو کر اس کو سلام کہا اور ایسے ایسے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا ہاں وہ میرا بیٹا تھا۔ کہنے لگے اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات؟ اس کی ماں اس وقت من موجی کی کیفیت میں بیٹھی تھی، اسے ایک چلو پانی کا بھر کر کہا یہ اس کے لیے میں نے صدقہ کر دیا۔ اس کو بڑا افسوس ہوا، ماں اپنے لختے جگر کو بھول جاتی ہے اتنا جلدی۔ رات کو بڑا عجیب خواب دیکھا، اس جوان کو دیکھا، اعلیٰ پوشاک، سر پہ تاج سجا ہوا، بہترین زندگی۔ کہنے لگا اللہ تجھے جزائے خیر دے، میری ماں کا صدقہ مجھ تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، وہ کیسے؟ اس نے کہا ایک کیڑا تھا پیاسا، اماں نے چلو بھر پانی پھینکا تھا، اس کیڑے کے منہ میں پانی چلا گیا، اس نے دعا کی، رب نے میری بخشش کر دی۔ سوچو تو صحیح، مرنے کے بعد اربوں کھربوں سال کا سارا نظام میرے اللہ کے علم میں ہے، وہ ایک پیاسے کیڑے کی دعا سے بخشش کا نظام بنا دے۔
اور یہ جو مخلوق خدا پیاسی ہے، بھوکی ہے، ان کو رب اپنے خزانوں سے دیتا ہے، اور جو ان کے لیے اللہ کے نام کی برکت سے سامان بنا دے، کیا رب اس کا کچھ نہیں کرے گا؟ اللہ اسے دیتا ہے، اللہ اسے سنبھالتا ہے، اللہ اسے سنوارتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ اسے مسائل سے نکالتا ہے۔ اپنے جسم کے لیے بھی صدقہ کیا کریں، اس جسم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دیکھا چاولوں پر اللہ الصمد پڑھنے کا عمل۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔